بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ اس گفتگو کے حصے میں آگے میں نے بتایا تھا جو حقیقتیں آپ لوگوں نے وہ زمانے کی سنی تھی، آج آپ کو حالیہ صدی کے کچھ واقعات حضرت محسن حضرت صاحب کی کتاب محسن پر زبان محسن کے کچھ حصے آپ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ یہ جو کتاب تھی محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، کتاب محسن زبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، اس کتاب کو حضور غوث اعظم نے نہ صرف اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازا بلکہ بطور سند کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو اس کی قبولیت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مثلا 18 فروری 2013 بغداد شریف روانگی سے 2-3 دن قبل، صرف 2-3 دن قبل اچانک نہ صرف کتابوں کی پرنٹنگ اور عرس مبارک پر تقسیم کا فیصلہ ہونا بلکہ حیرت انگیز طور پر ان کتابوں کا بر وقت چھپ کر بھی آ جانا اور پھر ایئرپورٹ پر کسٹم والوں کا صرف کتابوں والے بیگ کو اسکیننگ کے بعد کھلوا کر ایک وہابی قسم کے ڈیوٹی افسر کے سامنے پیش کرنا، جس کا رش اور شور میں کتاب الٹ پلٹ کر دیکھنے کے باوجود جس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور پھر ان بیگز کو گرین سگنل دینا، پھر عرس مبارک پر 3-4 دن کے اندر رفیق بھٹی اور سعید صاحب کا مبارک چہروں میں 1100 کتابوں کو تقسیم فرمانا اور مختلف ممالک سے آئے لوگوں کا وہاں کی مسلم کمیونٹی کے لیے مزید کتابوں کی فرمائش کرنا، علماء اور مشائخ کا اس کتاب کو ادب سے چومتے ہوئے سر آنکھوں پر لگانا اور مطالعے کے بعد صاحب کتاب کی بغداد میں موجودگی پر استفسار اور ملاقات پر اصرار کرنا۔ ایک بزرگ کا کتاب لکھنے اور تقسیم کرنے والوں کو مبارکباد کا مستحق ٹھہراتے ہوئے کتاب کی باب الشیخ میں تقسیم کو حضور غوث پاک کی مرضی اور قبولیت کی نشانی قرار دینا، یہاں تک کہ پاک وطن شریف عرس 2013 پاک وطن شریف میں ایک بزرگ کا کتاب دیکھتے ہی فرمانا کہ میں حلفاً گواہی دیتا ہوں کہ اس کتاب کا ہر حرف سچ، حق اور سچ ہے۔ اب کتاب پڑھے بغیر حلفاً گواہی دینے والا کیا رجال الغیب میں سے تھا؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو رجال الغیب کی دنیا والا عنوان پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی معروف ایک کاروباری شخصیت کے ساتھ کام کرنے والی ایک شخص آفتاب احمد خان، جس کو تصوف سے شغف کی بنا پر جن کو قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اشفاق احمد، بانو قدسیہ جیسے بڑے ادیبوں سے نشست برخاست کا اعزاز حاصل رہا کہ جب یہ کتاب منصور احمد نامی شخص سے موصول ہوئی تو اس کا ایک ہی نشست میں مطالعہ کرنے کے بعد ان سے صاحب کتاب کو ملنے کی درخواست کرنا۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کا ذکر چھڑا تو عرض کرتا چلوں کہ 4 اگست 2013 کو میں نے خواب دیکھا
کہ معروف ادیب اشفاق احمد مرحوم اور بانو قدسیہ کے میں گھر پر موجود ہوں، اور دونوں میاں بیوی مجھے ایک اپنا اونچا سا بیڈ ہے اس کے اوپر بٹھا کر خود سامنے نیچے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس اشفاق احمد اور بانو قدسیہ سے، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس مجذبات محسن ہے؟ وہ کہتی ہمارے پاس آپ کی تمام تصنیفات موجود ہیں۔ اس اسنا میں کیا دیکھتا ہوں، ابھی گفتگو ہو رہی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں کتاب محسن بزبان محسن بھی موجود ہے، یہ کتاب موجود ہے جو اس شوق اور رغبت اور تواتر سے انہوں نے بار بار پڑھی ہے کہ کتاب پر جا بجا حاشیے اور پڑھنے کی نشانات موجود ہیں، اور وہ دونوں بڑے انہماک سے ان کتابوں میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بندہ ناچیز کی نسبت کے تعلق پر میری گفتگو سن رہی ہے۔ اب میری باتیں سنیں، جبکہ دوران گفتگو میں خواب میں دیکھتا ہوں اور میں ان کو حضور غوث اعظم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کے اوپر جو مختلف واقعات پیش آئے زندگی میں ان کو خواب میں سنا رہا ہوں۔ تو اب دوران گفتگو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بندہ ناچیز کی زبان پر آتا تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھیں اشک بار اور دل فگار اور آہ زاری اور وجود کے اوپر ایک رکت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بابا جی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے میرے پاس، جب بھی تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا دل کو تسکین ملی روح کو آرام آیا۔ بالکل ایسے ہی 24 دسمبر، جیسے میں نے پچھلا خواب بیان کیا، 24 دسمبر 2013 قطب جلی میرے حضور قبلہ کعبہ میرے پیر و مرشد عالم جلوی فاضل الحسین عاشق رسول رافعنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف محمد رضی اللہ تعالیٰ ان کی مجھے زیارت ہوئی خواب میں۔ تو آپ بھی مجھ سے محسن اعظم فی المناقب غوث اعظم سماعت فرما رہے ہیں، جیسے کہ اشفاق احمد بانو قدسیہ مجھ سے اسی کتاب کے اندر لکھے گئے میرے وہ واقعات سن رہے ہیں جن واقعات کے اندر میں نے اپنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ والے واقعات سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی مجھ سے محسن اعظم کی مناقب غوث اعظم اس کتاب کو سماعت فرما رہے ہیں، اور دوران گفتگو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم کا نام مبارک بندہ ناچیز کی زبان پر آتا ہے تو جیسے اس خواب میں جو میری کیفیت تھی منہ کی نزواں پر محبت کے قطرے سے جائے جسم تڑپنے اور لرزنے لگتا، تو بابا جی صاحب بڑے انہماک اور توجہ سے حضور غوث اعظم کی بندہ ناچیز پر نوازشات مثلا خلافت و نیابت حضور غوث اعظم کا ذکر سنتے ہوئے آپ آگے سے فرما رہے ہیں اچھا کیا ایسے بھی ہوا، اچھا کیا ایسا بھی ہوا، حضور غوث اعظم نے اچھا یہ بھی فرمایا آپ کے متعلق، حضور غوث اعظم نے یہ بھی فرمایا۔ تو اسی طرح 9 دسمبر 2014 خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اب یہ بھی اسی کے کانٹیکس میں، اب یہ 9 دسمبر 2014 میں نے خواب میں کیا دیکھا، ایک سینکڑوں سالہ پرانے گھر کی چھت پر انتہائی نورانی
اور بزرگ چہروں والے عربی لباس میں ملبوس 2 خواتین اور ایک مرد کھڑی ہیں. سینکڑوں سالہ پرانا گھر ہے. اس کی چھت پر انتہائی نورانی اور بزرگ چہرے عربی لباس 2 خواتین اور ایک مرد کھڑی ہیں. ان کے چہروں کی نورانیت، بزرگی، روب، دبدبہ، جلال، ہیبت اور وقار آج بھی مجھے یاد ہے، اور بالکل یاد ہے آج بھی. اگر میں مصور ہوتا تو خواب میں دیکھے ان مبارک چہروں کی تصویر بنا سکتا تھا. خیر، اتنا معلوم ہے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یا تو والد ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا پھر آپ کے نانا حضرت عبداللہ شمعی رحمۃ اللہ علیہ. اور خواتین میں سے ایک تو آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ ام الخیر اور دوسری غالباً آپ کی دادی جان تھی. اب تینوں بزرگ ہستیاں بندہ ناچیز کو اس قدر انہماک، توجہ اور حیرانگی سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے. مجھے خواب میں پتا ہے کہ ان میں سے ایک آپ کے والد صاحب، ایک آپ کے نانا، اور اس طرح ایک آپ کی والدہ اور ایک آپ کی دادی جان ہے. مجھے ٹک ٹکی باندھ کر حیرانگی، توجہ اور انہماک سے دیکھ رہے. اور اب مجھے خواب میں یہ معلوم ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ محسن ہے جو ہمارے شہزادے عبد القادر کی محبت اور قرب کی انوکھے اور گہرے تعلق سے جڑا ہے. اور وہ میرے متعلق وہ بزرگ ہستیاں یہ سوچ رہی ہیں. رہی بات کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو میں نے پیچھے 2-3 خوابوں میں آپ کو بتایا کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ جیسے کہ بابا جی صاحب کو، پھر وہ ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ میرا حضور غوث اعظم کے ساتھ کیا تعلق، جو خوابوں جو آپ سرکار کی عنایات، بشارات مجھے سے. محسن اعظم غوث پاک کے اتنے نزدیک تھے اور وہ بتاتے تھے کون سی چک پر پرچاندانی ہی دعویٰ دے رہا، یا غوث الاعظم پیران پیر دستگیر آئندہ 3-4 ماہ آنے والے 11ویں شریف کے گفتگو میں تم حالات، یعنی جو چیزیں آپ نے 500-700 سال کی شان میں سے سنی ہیں، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی 3-4 ہفتوں میں گفتگو میں یہ 100-200 سال کے درمیان کی حقیقتیں اور واقعات گفتگو میں شامل کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، طویل پنجتن غوث الورا کے واسطے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. والسلام. میں غریب ہوں تو کیا ہے، تیرا در تو بادشاہ ہے. مجھے مل گیا ہے یا غوث، مجھے مل